جس طرح کہ میں نے بتایا یہاں پر تاریکی کے معنوں میں ظلمات کا لفظ استعمال ہوا ہے. ظالم کو ظالم اس لیے کہتے ہیں، ظلم کا مطلب ہوتا ہے کم ہونا. برف کو بھی ظلم کہتے ہیں، برف ہم استعمال کرتے ہیں اس کو بھی ظلم کہتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ کم ہو جاتی ہے. اور اسی طرح ظالم کو ظالم بھی اس لیے کہتے ہیں کہ ظلم کی وجہ سے اس کے نیک اعمال کم ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک لغوی تشریح تھی. اصطلاحی طور پر یہاں پر جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے ظلمات، تو اس کا مطلب تاریکیاں ہیں. تاریکیاں یہ جمع کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تاریکیاں، بہت ساری تاریکیوں کا وہ کافر جو تھے، منافق جو تھے، وہ شکار تھے بہت ساری تاریکیوں کا. مطلب کفر کی تاریکی تھی، نفاق کی تھی، پھر مسلمانوں کے اوپر مذاق اڑاتے تھے اور حق بات کو قبول نہیں کرتے تھے. بہت ساری تاریکیوں کا وہ شکار تھے. لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں ہیں. اچھا، نور کے اندر ایک اور بات بھی مجھے ذہن میں آ رہی ہے نور کے حوالے سے. یہ جو چونا ہوتا ہے اس کو بھی نورا کہتے ہیں. چونے کو چونا ہوتا ہے، اس سے اگر بدن پہ لگائیں تو یہ بالوں کو اکھیڑ دیتا ہے اور نیچے سے جلد صاف روشن نظر آتی ہے. تو یہ روشن کرنے والا ہوتا ہے، تو اس لیے چونے کو بھی نورا کہتے ہیں. تو اس آیت کے اندر جو چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں وہ یہی ہیں کہ منافقوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ پہلے انتظار کرتے رہے کہ یعنی نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے قبل کہ وہ تشریف لائیں گے تو ہم ایمان لائیں گے. جب آگ روشن ہو گئی وہ اس کے قریب ہوئے تو پھر اپنی پرانی عادت، ہٹ دھرمی، ضد، عناد، دشمنی، کینہ، حسد اور کبد کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کے قریب نہ ہوئے اور ایماندار نہ ہوئے، اور کبھی وہ قریب ہو جاتے کبھی دور ہو جاتے. تو اب ان کی ایسی حالت ہو گئی کہ جیسا کہ وہ اب دوبارہ اس حالت کے اندر آنے والے نہیں ہیں. آگے ایک اور اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا آیت نمبر 18 کے اندر، سم بکم عمی فہم لا یرجعون. بہرے گونگے اور اندھے ہیں، بہرے گونگے اور اندھے ہیں. لا یرجعون، اب وہ واپس آنے والے نہیں ہیں، اب وہ واپس آنے والے نہیں ہیں. ابھی دیکھیں یہ جو تین باتیں ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. ہمارے ہاں بھی آپ کو بہت سارے بندے ایسے مل جائیں گے. بہرے گونگے اور اندھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقتاً وہ ایسے، مطلب ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ سچی بات دیکھ نہیں سکتے، صحیح سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں اور حق بات کہتے نہیں ہیں. تو ایسی تعداد تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی آپ کو لوگوں کی مل جائے گی، بہت ساری تعداد ہوگی، بلکہ ابھی تو اکثریت ہے. ٹھیک ہے جی، تو ہم بھی بہرے گونگے اور اندھے ہیں، بہت ساری دن رات چیزیں دیکھ رہے ہیں، نہ بیان کرتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو فرمایا لا یرجعون، وہ لوٹنے والے بھی نہیں ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی ایسے تو نہیں بن گئے ہیں. اور میں اسی لیے یہ بات کرتا ہوں تاکہ ہماری تصحیح ہوتی رہے، درستگی اور اصلاح ہوتی رہے. اگلی آیت کے اندر اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. اس آیت کے اندر اللہ جل وعلا نے ایک اور مثال دی ہے انہی لوگوں سے متعلق. اصل میں منافقین کی بھی آپ دو قسمیں یہاں پر کر سکتے ہیں. ایک وہ منافق تھے کہ جو بالکل دل سے ایمان کو نہیں مانتے تھے، بالکل دل سے ایماندار نہیں تھے، دل کے اندر ان کے دل کے اندر کفر تھا، بالکل ہی صفا پکے منافق اور کفر تھا. اور دوسرے ایسے منافق کہ جو کبھی کبھی ان کو ایسے لگتا تھا کہ اسلام کی کچھ باتیں ٹھیک ہیں، تو وہ اس میں سے جو آسانی والی باتیں ہوتی تھی آسان وہ لے لیتے تھے. بعض آسان احکام کے اوپر عمل بھی کر لیتے تھے، لیکن جہاں پر مشکل چیز آ جاتی تھی یا ان کے قبائلی سسٹم کے اوپر زد پڑتی تھی، ان کی دنیاوی لالچ اور حرص کے اوپر زد پڑتی تھی، تو وہ اس سے پیچھے کھسک جاتے تھے. تو یہاں پر اس چیز کا ذکر ہو گیا، او کصیب من السماء، یا آسمان سے تیز بارش ہو، فیہ ظلمات، جس کے اندر اندھیرا بھی ہو، گرج بھی ہو، چمک بھی ہو. تو وہ کیا کرتے ہیں، اصابعہم، تو وہ اپنی یجعلون اصابعہم، انگلیوں کو کانوں کے اندر ڈال لیتے ہیں اور ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہمارے تک پہنچ گئی تو جیسے ہم مر جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے اس مثال کا کہ اصل میں تو وہ روشنی ہے، اصل میں تو وہ بہتر چیز ہے، ہدایت کی روشنی ہے، لیکن وہ اتنے بغض کے اندر،
انا اور ضد کے اندر اندھے ہو گئے ہیں کہ وہ حق بات بالکل سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور وہ اپنی کانوں کے اندر انگلیوں کو ڈالتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے میں لینے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اللہ جل وعلا نے یہاں پر ان لوگوں کی دو مثالیں دی ہیں، اور میں نے اسی طرح ذرا مفہومی ترجمے کو تھوڑا سا تشریح کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اور میری دعا اب آخر میں یہ منافقین کا جو بیان ہے یہ اب یہاں پر ختم ہوتا ہے، تو یہاں پر میری دعا بھی ہے، التجا بھی ہے کہ ان آیات کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ نفاق کی علامتیں نہیں ہیں، اگر ہیں تو ان کو دور کرنا چاہیے، اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر جو نفاق کی علامتیں ہیں ان کو اللہ تعالی دور فرمائے۔ بلکہ سچی بات تو یہی ہے کہ میں جب یہ پڑھ رہا تھا، اور پہلے بھی اس کا سینس رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ اس کا شکار ہے، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو آیات منافقین کے حوالے سے نازل ہوئی ہے، ان کو ہمیں بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا کر تشریح کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر بھی یہ چیزیں ہیں تو ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھے مال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔